مفتی سراج حکیم صاحب کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں۔ میرے محترم سامعین، دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ آپ سعودیہ میں جائیں گے، عرب ممالک میں جاتے ہیں تو وہاں پہ فجر کی نماز میں وہ قنوت پڑھتے ہیں۔ ہم دعائے قنوت کون سی نماز میں پڑھتے ہیں؟ وتر کی نماز میں پڑھتے ہیں نا، وتر کی نماز میں۔ تو شوافی اور حنابلہ یعنی حنبلی اور شافعی مسلک والے وہ فجر کی نماز میں قنوت پڑھتے ہیں۔ پتہ ہے کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ قبیلے اوکل کے یا اورینا کے یا کوئی اور قبیلے کے کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی اس پہاڑ کے پیچھے ہمارا قبیلہ ہے، مسلمان بننا چاہتا ہے۔ اب وہ سب تو نہیں آ سکتے ہیں، آپ اپنے قاری قرآن ہمیں دے دیں تاکہ یہ جا کر ہمارے لوگوں کو قرآن سمجھائیں، دین سکھائیں، توحید سکھائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چن چن کر 70 قاری ان کے حوالے کر دیے، حتیٰ کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب قاری جس سے اللہ کے نبی خود قرآن سنتے تھے، عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی نے عامر بن فہیرہ کو بھی ان کے حوالے کر دیا، جاؤ اس پہاڑ کے نیچے فلان قبیلہ رہتا ہے، یہ مسلمان بننا چاہتے ہیں، وہ سب یہاں پہ نہیں آ سکتے ہیں، تو آپ جا کر ان کو یہاں پہ تعلیم دے دیں، قرآن کی تعلیم دے دیں۔ 70 صحابہ کو اللہ کے نبی نے ان کے حوالے کر دیا۔ کیوں؟ قبیلے والے مسلمان بننا چاہتے ہیں، آپ ان کو قرآن کی تعلیم دے دیں۔ تو ان لوگوں کا مقصد یہ تھا کہ ہم صحابہ کو دھوکے سے لے جا کر وہاں پہ شہید کریں۔ پہاڑ کے پیچھے ان لوگوں نے پہلے سے اپنے مسلح بندے بٹھائے تھے، 70 صحابہ کو ان لوگوں نے بے دردی سے شہید کیا۔ 70 صحابہ کو اس قبیلے والوں نے دھوکے سے، فراڈ سے، دغا سے جا کر پہاڑ کے پیچھے شہید کیا، اور ان لوگوں نے اس کی پہلے تدبیر بنائی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا پتہ چلا تو اللہ کے نبی نے 1 مہینے تک ہر فجر کی نماز میں اس قبیلے کے لیے بددعا دی۔ بات سمجھ میں آ گئی نہیں آ گئی؟ اللہ کے نبی نے، بولو صلی اللہ علیہ وسلم، غفور و رحیم ذات ہے، اللہ کے نبی بھی غفور و رحیم ذات ہے۔ دیکھیں کچھ صفات ایسے ہیں، غفور رحیم تو اللہ کی ذات ہے نا، غفور بھی اللہ کی ذات ہے، رحیم بھی کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ لیکن اللہ نے اپنے حبیب کو قرآن میں غفور و رحیم فرمایا۔ سورہ توبہ کی آخری آیت کھول کے دیکھ لیں، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا یہ آیت آخری اکثر لوگوں کو یاد ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو بھی غفور و رحیم فرمایا، کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر اپنی امت کے لیے رحم کا معاملہ، مغفرت کا معاملہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر بدلہ نہیں لیتے تھے۔ تو فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ الرَّحِيمٌ۔ یہ کس کو کہا؟ اللہ نے اپنے حبیب کو رؤوف الرحیم کہا۔ لیکن چونکہ معاملہ اتنا سنگین تھا، اللہ کے نبی نے ایک ایک صحابی کے لیے کتنی محنت کی ہوگی، ایک ایک شروع اسلام میں دین کے طرف لوگوں کو لانے میں کتنی دقت ہوتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعداد کو کتنی مشقت سے تیار کیا ہے۔ ہاں، تو اللہ کے نبی نے ایک مقام پہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی فرمایا، اللہ اگر یہ بدر والے شہید ہو گئے، میری محنت ہے، میری مشقت ہے، بڑی محنت سے میں نے یہ تعداد تیار کر رکھی ہے، بڑی مشقت سے میں نے یہ تعداد تیار کر رکھی ہے، میں نے اپنے جوتے لہو لہان کر کے یہ تعداد میں نے تیار کر رکھی ہے۔ اللہ آج اگر یہ ختم ہو جائیں اس زمین پر، اس دھرتی پر تیرا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ تو 70 صحابہ کو ان لوگوں نے شہید کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے تک ہر فجر کی نماز کے بعد اس قبیلے والوں کے لیے بددعا دی، اور اس بددعائیہ کلمات کو شوافی والے، حنابلہ والے، حنبلی امام احمد بن حنبل کے متبعین وہ اس کو ابھی بھی دعائے قنوت سمجھ کے، حالانکہ وہ بددعا ہے، قنوت نازلہ ہے، جو اللہ کے نبی نے ان کافروں کے خلاف، ان دھوکے بازوں کے خلاف 1 مہینہ ہر فجر کی نماز کے اندر ان کے خلاف بددعا دی، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو آج تک بھی اپنے نماز کے قنوت میں شامل کر دیا، اس بددعا کو۔ اس سے پتا چلا اللہ کے نبی نے بعض موقع پر بددعا دی ہے۔ وہ کہنے کا مقصد میرا یہ کہ میں چونکہ اب سنا ہے کہ امریکہ میں آگ لگی ہے، ہمارے بہت سارے جو روشن خیال لوگ ہیں، جیسے آگ امریکہ میں نہیں لگی ہے، آگ ان کے گھر میں لگی ہے، ان کو تکلیف ہو رہی ہے۔ ہمارے ملک میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ یار افسوس ہے کہ ان کے گھر میں آگ لگی ہے، انہوں نے پورے دنیا میں جو آگ لگائی وہ آگ آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے۔ تو لازمی بات ہے ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے۔ آپ گیند
پھینکیں گے نا وہاں پہ، کہاں پہ؟ دیوار پہ ڈال دیں گے، جتنے زور سے پھینکیں گے وہ جتنے زور سے آپ کے پاس آئے. وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تدبیر کرو گے، بری تدبیر کرو گے، یہ تدبیر پلٹ کر آپ کے پاس آ جائے گی. ہمارے ملک میں بہت سارے سے روشن خیال ہے. روشن خیال کا مطلب ہے اسلام نام کی کوئی چیز نہیں یار، مسلم غیر مسلم سب برابر ہے. وہ یہ کہتے ہیں سب برابر ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک آدمی کی راتیں کلبوں میں گزرے، ایک آدمی کی راتیں مسجد میں تہجد میں گزرے، دونوں برابر ہوتے ہیں اللہ کے. هل يستوي الأعمى والبصير. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اندھا آنکھوں والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے نا، تمہارے نزدیک نہیں ہو سکتے ہیں، تو اللہ کی مومن اور کافر کیسے یکساں ہوگا اور برابر ہوگا؟ میں کہہ رہا ہوں کہ امریکہ میں آگ لگی ہے، بہت سارے ہمارے ملک میں روشن خیال ایسے ہیں ان کو اتنا افسوس ہو رہا ہے جیسے آگ ان کے گھر میں لگی ہے. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فلا تاس علی القوم الکافرین، کسی کافر قوم پر افسوس ہی نہ کرو. قرآن حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا ایک جہاد میں غلط فہمی سے کچھ مسلمان بھی قتل ہو گئے، کفار میں رہتے تھے، کفار کے علاقے میں رہتے تھے. تو اللہ کے نبی کو بعد میں پتا چلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تنبیہ کی کفار سے اتنا دور رہو کہ ان کی آنکھ بھی نہ دیکھو. پرانے زمانے میں آنکھ سے ایک دوسرے کی پہچان ہوتی تھی. کفار سے اتنا دور رہو، اتنا دور رہو کہ ان کی آنکھ تک نہ دیکھو. آپ ان کے بیچ میں رہتے ہو تو لازم بات ہے صحابہ نے حملہ کیا تو آپ بھی قتل ہو گئے. تو میں نے جو آپ کو ایک آیت تلاوت کی شروع میں، اس میں تو لوط علیہ السلام کی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک کیا. لوط علیہ السلام کی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک کیا. آسمان سے پتھروں کی بارش نازل فرمائی، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ. قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک کیا. ہلاک کرنے کے بعد اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہے قُلْ الحمدللہ، بولو اللہ کا شکر ہے کہ یہ قوم ہلاک ہو. اپنے حبیب کو، اپنے نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کافر قوم کی ہلاکت کا سن کر تمہیں زبان سے الحمدللہ کہنا چاہیے. کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ کہنا چاہیے. اور آگ جو جل رہی ہے نا تو وہاں پہ جل رہی ہے اور ہم کہتے ہیں کہ الحمدللہ. انہوں نے ایسا ہی کیا ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت ہے، عذاب ہے، کچھ بھی ہے، آپ افسوس نہ کریں. فلا تأس علی القوم الکافرین، کافر قوم پر کبھی افسوس نہ کریں. اللہ کے نبی نے بددعا دی ہے، کیوں نہیں دی؟ 1 مہینہ بددعا دی ہے، اور اللہ کے نبی کو 1 مہینہ بددعا دینے کی کوئی ضرورت نہیں. ایک جملہ بددعا کے لیے کافی. 1 مہینہ بددعا دینا، وہ بددعا کے مستحق تھے. یہ بھی بات یاد رہی. ایسا نہیں گھر میں آپ جا کر بھی بچوں کو بددعا دینا شروع کر دیں. ایسا ہی ہے، پھر پریشان ہوں گے نا. آپ کو پتا ہے کہ جب ایک آدمی اپنی زبان سے لعنت کے الفاظ نکالتا ہے، غضب کے الفاظ نکالتا ہے، بددعائی الفاظ نکالتا ہے سامنے والے بندے پر، یہ الفاظ نکل گئے تو نکل گئے. سامنے والا بندہ مستحق تو اس کو لگ جائے گی، وہ لعنت اس کو لگ جائے گی. سامنے والا بندہ مستحق نہیں ہے کہ آسمانوں کی طرف لعنت جائے گی، وہاں پہ اس کو مقام نہیں ملے گا. آ کر واپس لعنت بھیجنے والے پر لعنت پڑے گی. لعنت کا معنی ہے اللہ کی رحمت سے دور. جب اپنی لعنت کا شکار ہو کر بندہ پریشان ہوگا، بیمار ہوگا، ہر قسم کی مصائب تکالیف، پھر کہتا ہے کسی نے مجھے کچھ کیا ہے. حالانکہ ایسا کسی نے کچھ نہیں کیا، اس کو اس کی اپنی لعنت لگی. عموماً عورتیں یہ کام کرتی ہیں، ان کو خصوصی طور پر تنبیہ کی جائے. میرے ذہن میں ایک اور واقعہ تھا لیکن ٹائم نکل گیا ہے. بہرحال اللہ نے زندگی دی، آئندہ جمعے کو بیان کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.